بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤنث نحو قصعة على قصاع وبدور وبدر ونوب ونحو لقحة على لقاح غالبا وجاء على لقاح وأنعم ونحو برقة على برق غالبا وجاء على حجوز وبرام۔ ابھی تک اسم ثلاثی مجرد مذکر کی جموع تکسیر کا بیان تھا، جموع تکسیر کی ابنیہ کا بیان تھا، اور کل 10 ابنیہ تھی اسم ثلاثی مجرد مذکر کی، فعل، 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 جو 10 ابنیہ کتاب میں پہلے بھی ذکر ہوئی ہیں، انہی کی جموع تکسیر کا بیان تھا۔ اب یہاں سے انہی الفاظ کی مؤنث کی جموع تکسیر کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی اسم ثلاثی مجرد مؤنث بالتا کی جموع تکسیر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں فعلن کی جمع تکسیر کا بیان تھا، اب فعلتن کی جمع تکسیر کا بیان آئے گا۔ وہاں پر فعلن کی جمع تکسیر کا بیان تھا، یہاں فعلتن کی جمع تکسیر کا بیان آئے گا۔ فرماتے ہیں مؤنث قصعتن جیسے الفاظ، یعنی فعلتن جو وزن ہے اس کی جمع کثرت فعالن وزن پر آئے گی، چنانچہ قصعتن کی جمع تکسیر قصاعن وزن پر آئے گی، اور فعال وزن اس میں غالب ہے۔ 3 اوزان غیر غالب ہیں، نمبر 1 فعول جیسے بدور، نمبر 2 فعال جیسے بدر، اور نمبر 3 فعال جیسے نوب۔ یہ جو آخری وزن ہے فعال، یہ صرف اجوف کے ساتھ خاص ہے، کہ فعال وزن، نوب وزن یہ اجوف کے ساتھ خاص ہے۔ غیر اجوف کے اندر یہ 2 ہی غیر غالب اوزان ہیں، فعول اور فعال، لیکن اجوف کے اندر 3 غیر غالب اوزان ہیں، فعول، فعل اور فعل۔ ونحو لقحة على لقاح، فعلۃ کی جمع تکسیر فعل وزن پر آئے گی، لہذا لقحة اس کی جمع تکسیر لقاح وزن پر آئے گی، یہ اس کا غالب وزن ہے۔ فعل یہ اس کا غالب وزن ہے، اور غیر غالب 2 اوزان ہیں، فعال جیسے لقاح اور افعل جیسے نعمت کی جمع تکسیر انعم۔ ونحو برقۃ، فعلۃ کی جمع تکسیر میں غالب وزن فعال ہے، چنانچہ برقۃ کی جمع تکسیر آئے گی برق، یہ اس کا غالب وزن ہے۔ 2 اوزان غیر غالب ہیں، فعول جیسے حجوز حجزۃ کے اندر، اور برام فعال جیسے برمۃ کے اندر برام۔ ونحو رقبۃ علی رقاب، فعالۃ کے جمع تکسیر کا غالب وزن فعال ہے، اور 3 اوزان غیر غالب ہیں، افعل، فعل اور فعل۔ افعل، فعل اور فعل جیسے نوقۃ کی جمع تکسیر اینق، تارۃ کی تیر، اور بدنۃ کی بدن جمع تکسیر، یہ ان کے غیر غالب اوزان ہیں۔ ان میں جو اینق لفظ ہے یہ اصل کے اندر انوق تھا، انوق، پھر واو کو فا کلمے کی جگہ پر رکھ کر اور فا کو عین کلمے کی جگہ پر رکھ کر پھر اس کو اینق بنایا گیا، تو اینق اس کا وزن ہے اعفل۔ ونحو معیدۃ علی میعاد، فاعلۃ اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر آئے گی۔ ونحو تخمۃ علی تخم، فعالۃ اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر آئے گی، جیسے تخمۃ اس کی جمع تکسیر تخم وزن پر آئے گی۔ وَإِذَا صُحِّحَ بَابُ تَمْرَةٍ قِيلَ تَمَرَاتٌ، اب انہی مذکورہ الفاظ کی جمع مؤنث سالم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جمع مؤنث سالم کے قواعد تو قافیہ میں بیان ہوئے تھے، لیکن ان کا تعلق اعراب کے ساتھ تھا، یہاں کچھ اور ایسے قواعد کا ذکر ہے جن کا تعلق بنا کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہاں سے انہی مذکورہ الفاظ کی جمع مؤنث سالم کے کچھ قواعد کا بیان فرمانے لگے ہیں۔ 3 اوزان کی جمع مؤنث سالم کے قواعد کو بیان کیا، فعلۃ، فعلۃ اور فعلۃ، ان کی جمع مؤنث سالم کے قواعد کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذَا صُحِّحَ بَابُ تَمْرَةٍ، جب باب تمرہ کی جمع صحیح لائی جائے، یعنی جمع مؤنث سالم لائی جائے، تو قیل تمرات والاسکان ضرورت، اگر اس کو ساکن لایا جائے گا
تو ضرورتن یہ ضرورت کی بنا پر ہوگا. باب کہہ کے قاعدے کی طرف اشارہ کر دیا. قاعدہ یہ ہے کہ فعلتن اگر صحیح سے ہو، فعلتن وزن اگر صحیح سے ہو تو اس کی جمع مؤنث سالم میں عین کلمے کو فتح دی جاتی ہے. لہٰذا تمرتن اس کی جمع مؤنث سالم میں عین کلمہ جو کہ میم ہے اس کو فتح دے کر تمراتن اس کی جمع مؤنث سالم لائی جائے گی. والاسکان ضرورتن لیکن عین کلمے کو ساکن پڑھنا یہ کسی ضرورت کی بنیاد پر ہوگا، جیسے ضرورت شعری وغیرہ. لیکن اگر فعلتن وزن اجوف کے اندر ہے تو ایسی صورت کے اندر جمع مؤنث سالم میں عین کلمے کو ساکن پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں والمعتل العین ساکن کہ اگر باب اجوف کا ہے اور وزن فعلتن ہے تو اس کی جمع مؤنث سالم میں عین کلمہ ساکن ہوگا. وحوزہ یلو تسوی حزیل کے جو قبائل ہیں وہ ان میں برابری رکھتے ہیں، یعنی ان میں فرق نہیں کرتے، یعنی صحیح اور اجوف کے ابواب میں دونوں کے لیے دونوں میں یہ برابری رکھتے ہیں. اور برابری اس طرح رکھتے ہیں کہ جو حکم صحیح والا ہے وہی حکم اجوف کو بھی دیتے ہیں کہ اجوف کے اندر بھی عین کلمے کی فتح کے ساتھ ہی جمع مؤنث سالم لائی جائے گی. وباب کسرت اعلیٰ کسراتن اگر وزن ہو فعلتن اور باب ہو صحیح کا تو اس کی جمع مؤنث سالم کے عین کلمے میں دو اختیار ہیں. عین کلمے پر فتح بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کسرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ مطلب ہے باب کسرتن کا کہ فعلتن کے اندر فعالاتن پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور فعیلاتن پڑھنا بھی ٹھیک ہے. لہٰذا کسرتن کے اندر کسراتن پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور کسیراتن پڑھنا بھی ٹھیک ہے. لیکن فعلتن اگر اجوف سے ہو یا ناقص واوی ہو تو اس کے اندر دو اختیارات ہیں. نمبر ایک عین کلمے کو ساکن پڑھنا، نمبر دو عین کلمے کو مفتوح پڑھنا. یہ دونوں اختیار ہیں. مثلا رشوتن اس کی جمع مؤنث سالم رشواتن لانا بھی ٹھیک ہے اور ریشاواتن لانا بھی ٹھیک ہے. ونحو حجرات علی حجرات اگر وزن فعلتن ہو اور باب صحیح کا ہو تو اس کی جمع مؤنث سالم میں عین کلمے میں دو اختیار ہیں. عین کلمے پر ضمہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور فتح پڑھنا بھی ٹھیک ہے. لہٰذا حجراتن اس کی جمع مؤنث سالم کے اندر حجوراتن پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور حجراتن پڑھنا بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر باب اجوف کا ہو یا ناقص یائی کا ہو تو پھر دو اختیار ہوں گے، عین کلمے کو ساکن پڑھنا یا عین کلمے کو فتح دینا، دونوں جائز ہوں گے. وقد یسکن فی تمیم فی حجرات و کسرات قبیلہ تمیم والے یہ کبھی کبھی حجرات اور کسرات جیسی مثالوں کے اندر ان کو ساکن پڑھتے ہیں، ان کو سکون دیتے ہیں اور ان کو ساکن پڑھتے ہیں. ساکن پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر اصل تو یہ تھا کہ ان کو فتح دی جاتی یا کسرہ دی جاتی. جیسے کسرات کے اندر کسرہ بھی دینا جائز ہے اور فتح دینا بھی جائز ہے، اور حجرات کے اندر ضمہ دینا بھی جائز ہے اور فتح دینا بھی جائز ہے، لیکن دونوں کو ساکن پڑھنا یہ جائز نہیں تھا. لیکن قبیلہ تمیم والے ان کو ساکن بھی پڑھتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں قد یسکن کبھی کبھی فی تمیم، تمیم کی لغت میں ان کو ساکن بھی پڑھا گیا ہے اور حجراتن کی جمع حجرات بھی پڑھی گئی ہے اور کسراتن کی جمع کسرات بھی پڑھی گئی ہے. والمضاف ساکن فی الجمیع اگر باب مضاف کا ہوگا تو تمام الفاظ کے اندر فعل وزن ہو فعلہ ہو یا فعلہ ہو تمام الفاظ کے اندر ان کو ساکن ہی پڑھا جائے گا. چنانچہ شدتن اس کی جمع مؤنث سالم شداتن لائی جائے گی.